अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जनाब, क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपने जाने सितम कर मेरा वक्त है तू जैसे नॉवेल्स देखे जो अब इख्तिताम पसीह हो गए हैं। इसी सिलसिले में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नए नॉवेल्स की बहार, जिसके सिलसिले में आज हम जो नॉवेल आपके सामने लाए हैं उसका नाम है मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 1, जिसको आपके लिए तहरीर किया है हुमा कुरैशी ने। तो जनाब, जल्दी से चलते हैं नए नावल की पहली किस्त की तरफ। हम उम्मीद करते हैं कि ये नावल भी आपको पिछले नावल्स की तरह बहुत पसंद आएगा। अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 1 की तरफ। रात की वहशतनाक खामोशी में नंगे सर और नंगे पांव, जख्मी पैरों की परवाह किए बगैर वो खौफजदा सी मुसलसल भाग रही थी। कंकरियां लगने के बाइस पांव लहूलुहान हो रहे थे। खून आलूद पैरों के बाइस रोड पर कदमों के निशान बनते चले जा रहे थे, जबकि वो बिखरी सी हालत में बगैर दुपट्टे के बस भागती चली जा रही थी। खौफजदा निगाहों से रुख मोड़कर पीछे देखा, जहाँ कुछ दूर से लोगों के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी, जैसे कोई था जो ताक़ुब में पीछे आ रहा था। कमज़ोरी के बाइस लड़खड़ाते पैरों से वो बेसाख्ता ही पास बने कब्रिस्तान का खुला दरवाज़ा देखकर अंदर चली गई थी। कब्रिस्तान की नरम मिट्टी ने जैसे जलते पैरों को ठंडक सी बख्श दी थी। गिरती पड़ती वो एक कब्र की आड़ में जाकर छुप गई थी। या अल्लाह, मेरी हिफाजत कर। आसमान की जानिब नम निगाहें उठाकर खामोश लबों से फरियाद करती वो बहुत बेबस दिखाई दे रही थी, और शायद दूर आसमानों पर अर्श वाले ने अपनी मखलूक की ये दुआ कबूल कर ली थी, और उसके ताक़ुब में आते अफराद पाँव के निशानों पर गौर किए बिना ही अपने कदमों का रुख मोड़ते मुखालिफ सिमत में चले गए थे, जबकि वो नक्काहत और कमज़ोरी के बाइस लहरा कर एक कब्र नुमा गड्ढे में जा गिरी थी। इंग्लैंड की परदेस हवाओं को खैरबाद कहने का वक्त आन पहुंचा था। गुलाबी रंग कंबल में लिपटे 5 माह के बच्चे को थामे वो आज पूरे 5 साल बाद अपने वतन वापस लौट रही थी। इंग्लैंड की सरजमीन पर बीत जाने वाले ये गुज़िश्ता माह साल किस तेज़ी से गुजर गए थे, वक्त की रफ्तार का कुछ पता ही नहीं चल सका था। दिल में गम भी था और कहीं ना कहीं गिल्ट भी, जो हमेशा कदमों को जकड़ लेता था। पाकिस्तान से किस कदर दर्दनाक यादें वाबस्ता थीं। वो कभी पाकिस्तान वापस नहीं लौटना चाहती थी। उन लोगों के चेहरों को दोबारा नहीं देखना चाहती थी, जिनकी वजह से आज उसकी ज़िंदगी बीच मंझधार में रुक सी गई थी। मगर वक्त और हालात ऐसे हो गए थे कि उसे लौटना था, और शायद हमेशा के लिए लौट जाना था। पाकिस्तान जाने वाली फ़्लाइट में अपनी सीट पर सर गिरा कर बैठती वो माजी की दर्दनाक यादों में खोने लगी थी कि जब ही वह हंसा मुस्कुराता मंजर निगाहों के सामने चलने लगा था, जहाँ से इस सारे किस्से का आगाज़ हुआ था। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में इस वक्त खासा रश सा लगा हुआ था। फ़्लाइट के अनाउंसमेंट में अभी पूरा 1.5 घंटा बाकी था। ऐसे भी एयरपोर्ट की हदूद से चंद फरलांग की मुसाफत पर उसने गाड़ी को एयरपोर्ट के ऐन सामने एक झटके से रोका था। तेज़ी में असल मुसाफिर रिमशा दुर्रानी को नज़रअंदाज किए इर्द गिर्द से बेगाना फरियाल अंसारी सूटकेस ट्रॉली थामे तेज़ी से एयरपोर्ट के अहाते में दाखिल हुई थी, जबकि उससे चंद कदमों की मसाफत पर उसके साथ उसकी हमराही में हाँफती काँपती तेज़ी से लंबे लंबे डग भरती रिमशा मुसलसल उसे तहम्मुल रखने का कह रही थी। फरियाल यार, आराम से, हम पहुंच चुके हैं। कदम से कदम मिलाती वो मुकम्मल पसीने में तर हो गई थी। वो अब एंट्रेंस तक पहुंच चुकी थी। हाँ तो जल्दी करो, बोर्डिंग भी तो करवानी है, अगर जहाज़ उड़ गया तो। फरियाल के अपने ही खदशे थे। फरियाल अंसारी, ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है। आपके घर की मुंडेर पर बैठा कासिद कबूतर नहीं जो बिना इतला दिए फुर से उड़ जाएगा। रिमशा ने ठहर कर दांत कुचकचाए। अच्छा मेरी बहन, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो इसलिए कह रही थी कि इन पाकिस्तानी फ़्लाइट्स का कोई भरोसा नहीं होता ना।
فریال اب ایئرپورٹ پر معمول کی تیزی دیکھ کر کھسیانی ہوئی۔ ٹھیک ہے، ہم ٹریفک میں پھنس گئے تھے، مگر اب تو پہنچ گئے نا، تو آرام سے چلو۔ رمشا نے زبردستی ٹرالی اس کے ہاتھ سے جھپٹنے کے انداز میں لی تھی، جو ہر جگہ فلمی سچویشن کریٹ کرنے کے چکر میں لگ جاتی تھی۔ وہ دونوں مگن سے انداز میں باتیں کرتی بورڈنگ کاؤنٹر کی جانب بڑھ رہی تھیں، جبھی سامنے سے آتی ہنسی سے ایک زوردار تصادم ہوا تھا۔ آہ آؤچ! وہ دونوں ہی چونک کر ٹھہر گئی تھیں۔ یو ایڈیٹ! اندھی ہو کیا؟ مقابل اپنے آئی گلاسز زمین پر گرتے دیکھ کر غصے سے بولا، جبکہ فریال اپنا توازن برقرار کرتی مقابل آئی۔ سوری جی، دراصل ہم اپنی آنکھیں گھر بھلائے ہیں۔ فریال تیزی سے معذرت کرتی شرارتی لہجے میں طنز کرتی آگے بڑھنے لگی۔ یار، اس بیچاری کے گلاسز سے اٹھانے دو۔ رمشا نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر روکا۔ چھوڑو نا، ہمیں ایڈیٹ کہہ رہی ہے، خود اٹھا لے گی۔ فریال رمشا کو زبردستی وہاں سے اپنے ساتھ کھینچ کر لے گئی تھی۔ بلاڈی ایڈیٹ، میرے گلاسز! وہ تو ہمنک سی اپنے برانڈڈ گلاسز کا حشر نشر دیکھ کر رہ گئی۔ غصے میں نظر چاروں جانب گھمائی، مگر وہ آندھی طوفان سی لڑکی اب وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ برج خلیفہ کے ٹاپ فلور ریسٹورنٹ میں ارینج کیے جانے والے آفیشیل ڈنر سے فری ہوتا وہ ابھی لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور پر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، جبھی اس کا ٹکراؤ سامنے سے نزاکت کے ساتھ اپنے باپ کی ہمراہی میں آتی مالا ہمدانی سے ہو گیا تھا۔ بلیک اسکینی جینز پر بیبی پنک ٹاپ پہنے نظر کے اسٹائلش سے گلاسز آنکھوں پر سجائے وہ مغرور مسکراہٹ کے ساتھ اسی کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ ہیلو ینگ مین، میٹنگز کیسی رہیں؟ 3 پیس سوٹ میں ملبوس روبدار سی شخصیت کے مالک ہمدانی صاحب نے شرجیل کے قریب آتے کندھا تھپتھپا کر بزنس میٹنگز کے بابت استفسار کیا تھا۔ اچھی رہیں، بٹ آپ یہاں کیسے؟ ساتھ کھڑی مالا نے چمکتے نگاہوں سے شرجیل احمد کا اوپر سے لے کر نیچے تک مکمل جائزہ لیا تھا، جو چیک اسٹائل لانگ 3 پیس سوٹ کا کوٹ اپنے بازو پر ڈالے، ڈریس پینٹ اور وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ محض ویسٹ کوٹ پہنے سحر انگیز لگ رہا تھا۔ معمول کے مطابق بالوں کی آڑی مانگ نکال کر پیچھے سیٹ کر رکھے تھے، مغرور سے چہرے پر سنجیدگی واضح تھی، جبکہ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب سے نکالتا وہ اب اس کے بابا کے ساتھ مزید بات چیت میں مصروف تھا۔ ایکچولی میری یہاں میٹنگ تھی اور مالا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ دبئی شاپنگ کے لیے آئی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا آج کا دن ہم اپنی بیٹی کے نام کریں گے۔ ہمدانی صاحب مالا کو بازوؤں کے گھیرے میں لیے مسکرا کر گویا ہوئے۔ چلیں پھر میں نکلتا ہوں۔ شرجیل نے رسمی مسکراہٹ کا تبادلہ کرتے اجازت چاہی، جبکہ وہ محض اس کی ایک نظر کی منتظر تھے۔ مالا مائی گرل، اگر آپ چاہو تو شرجیل کے ساتھ ہوٹل جا سکتی ہو۔ شرجیل کا اسٹے بھی سیم ہوٹل میں ہے، میں جب تک شیخ کے ساتھ ایک میٹنگ بھگتا کر آتا ہوں۔ ٹرانس میں کھڑی مالا چونک کر متوجہ ہوئی۔ اوکے بابا، میں شرجیل کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ وہ جھٹ راضی ہوئی، جبکہ مقابل کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، شرجیل مالا کو ساتھ لے جانے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ خاموش کھڑے شرجیل کو دیکھ کر سوالیہ لہجے میں بولے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا۔ اوکے بیٹا، ٹیک کیئر۔ وہ اسے اشارہ کرتے اپنے مینیجر کی ہمراہی میں آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ مالا اس کے ہم قدم ہوئی۔ شرجیل، اگر تم فری ہو تو ہم شاپنگ پر چلتے ہیں؟ مالا نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ کھڑے شرجیل کو دیکھ کر نزاکت سے کہا، جو اپنے فرینڈ کو بائے کرتا لفٹ کی جانب بڑھا تھا۔ کیوں؟ فرینڈس کے ساتھ شاپنگ کر کے دل نہیں بھرا تمہارا؟ سدا کا کھڑوس انسان، مالا نے یوں ہی دل میں سوچا۔ وہ باتیں دراصل میں تمہارے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہ رہی تھی، اگر تم… وہ بادل نخواست سا جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ نہیں، میں یہاں سے سیدھا ہوٹل جا رہا ہوں، آج رات کی میری پاکستان کی فلائٹ ہے۔ وہ سر سپاٹ سے انداز میں بولتا اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھیرتا لفٹ کی جانب بڑھا، جو ناک بھویں سمیٹتی اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ اگست کا اختتام تھا، سردی کا خاصا زور چل رہا تھا۔ گردن میں مفلر لپیٹ کر آسٹریلیا کی سڑکوں پر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر چلتا وجود اس وقت پاکستان میں اپنی ماں کے ساتھ کال پر مصروف تھا۔ آج کا دن خاصا خوشگوار تھا اور اس کے دل کا موسم تو کچھ عرصے سے کچھ زیادہ ہی دل نشیں تھا۔
बस कुछ दिन और फिर दियार गैर से जल्द अपने वतन वापसी वो रवाना होने वाला था, जहाँ उसके अपने, उसका ख़ानदान सब उसके मुंतज़िर थे, और वो भी जिससे मिलने की सबसे ज़्यादा जल्दी थी उसे। जी मॉम, आप फिक्र ना करें, बस कुछ दिन और, फिर मैं हमेशा के लिए आपके पास पाकिस्तान आ जाऊंगा। कान में हैंड फ्री लगाकर अपनी माँ से बातें करता वो करीबी पार्क में एक बेंच पर बैठ गया था। ओके ओके, जी जी, सबके लिए गिफ्ट्स ले लिए हैं, आपके लिए भी लिया है। ऑफ कोर्स मॉम, उसके लिए भी लिया है, बल्कि एक नहीं पूरी लिस्ट दे दी थी मैडम ने। उसने हल्का सा कहका लगा कर इतला दी थी। ब्लू जीन्स पर ब्लैक टी शर्ट के साथ ब्लैक जैकेट पहन रखी थी उसने। ऊंचे दराज कद का मजबूत कदामत और भरपूर दिलकश शख्सियत का मालिक अपनी मर्दाना वजाहत के साथ मुस्कुराता वहाँ अलग ही एशियन नज़र आ रहा था। जाज़ी में नज़र आते चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और उसके मुस्कुराने पर गाल में पड़ता डिम्पल कितनी ही नज़रों की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा गया था, जो अब वीडियो कॉल पर आता किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। कत्थई आँखों की चमक मज़ीद तीव्र हुई थी। गहरे स्याह काले बालों में एक मखसूस अंदाज में हाथ फेरता किसी की भी तवज्जो वो अपनी जानिब करवाने की अलग ही मकनातीसी कशिश रखता था। कितनी ही ऑस्ट्रेलियन लड़कियां उसे नज़र भर कर देखती रह गई थीं, जिसकी मुकम्मल तवज्जो मोबाइल पर होती गुफ्तगू पर थी, जिनकी सारी बातें उसी एक हस्ती के गिर्द घूम रही थीं जिसका जिक्र उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। ओके मॉम, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह जल्द पाक में मुलाकात होती है। अपनी माँ से आखिरी कलमात का तबादला करते मोबाइल फ़ोन ऑफ किया। मुस्कुराती नज़र से इर्द गिर्द के मंजर से लुत्फ़ उठाता वो मुसलसल उसको ही सोच कर मुस्कुरा रहा था। उफ़, क्या हो गया है मुझे? यकदम अपनी बेख्तियारी पर बालों में हाथ फेरता वो उठ खड़ा हुआ। अब उसका रुख अपने फ्लैट की जानिब था। शाम ढलकर रात में तब्दील होने लगी थी। ऐसे में वो कानों में हैंड फ्री डाले मगन से अंदाज में कोई सॉन्ग सुनने और साथ साथ गुनगुनाने में मसरूफ़ थी, जब ही अचानक स्क्रीन पर ब्लिंक करते इंटरनेशनल नंबर को देखकर उसकी आंखें चमकी थीं। झट से कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया था। हेलो रिमझिम, कैसी हो यार? वो अक्सर रिमशा को रिमझिम कहकर ही पुकारा करती थी। ओह यस, मैं कैसे भूल गई। फरियाल की बिजारी भग से हवा हुई थी। जब हर वक्त कमरे में मरी रहोगी तो तुम्हें कैसे याद रहेगा। दूसरी जानिब वो भी चिढ़ गई थी। आज उसकी दुबई से वापसी की फ़्लाइट थी और कुछ ही देर में उसका प्लेन परवाज़ भरने वाला था। तो तुम फिक्र ही नहीं करो, तुम उड़ान भरो, वेलकम के लिए एयरपोर्ट पर मैं ही मिलूँगी आपको, वो झट बोली थी। ओके बाय। हाँ हाँ, तैयारी में 2 घंटे नहीं लगा रही भाई। फरियाल उसकी बकवास नज़रअंदाज करती अंधाधुंध वॉशरूम की जानिब दौड़ी थी। चंद मिनटों बाद ही गर्म पानी से शावर लेकर मौसम की मुनासबत से कपड़े जेब तन किए वो आईने के ऐन सामने थी। नेवी ब्लू रंग की नैरो पेंट के साथ सिल्क की लॉन्ग कलरफुल प्रिंटेड शर्ट पहने वो बालों को सुखाती मुसलसल गुनगुनाने में मसरूफ़ थी। 1 घंटा तो वो वैसे ही लगा चुकी थी। 5 फुट से निकलता दराज कद, गोरी सी रंगत पर गजब ढाते टमाटर जैसे सुर्ख लाल लंबे सिल्की बालों को हाफ कैचर में जकड़ रखा था। खड़े खड़े नैन नक्श, मगरूर सी उठी हुई नाक इस हसीन चेहरे को मज़ीद दिलकश बनाती। उसकी बड़ी बड़ी डार्क ब्राउन आँखों में जिनकी चमक ही निराली थी। फरियाल अंसारी अपने नाम ही की तरह थी, सबसे अलग और मुनफरिद। उफ़ अल्लाह, देर हो गई। हाथ पर बंधी घड़ी में वक्त देखकर फरियाल ने सिल्क का प्रिंटेड दुपट्टा गले में डालकर बालों की लटी कान के पीछे उड़ती गुलाबी गुदास लम्हों पर बाम लगाकर आईने पर निगाह दौड़ाकर अपना फाइनल लुक देखा। चेहरे पर हल्की सी बीबी लगा रखी थी जिसने चेहरे को अलग ही ताजगी बख्श दी थी। हल्के नम बालों की 2 लटें निकाल कर चेहरे पर की। डन, बस कर फरियाल, रिमशा का वलीमा नहीं है। खुद से खुद ही को सर्जिश की गई थी और अब उसका रुख कार पोर्च की जानिब था। एयरपोर्ट का अहाता अबूर करता वो मोबाइल कान से लगाए मुस्कुराता हुआ बाहर आया था। उसका इरादा सबको सरप्राइज़ देने का था, मगर एक सरप्राइज़ उसे भी मिल चुका था, क्योंकि ड्राइवर आधे रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाने के बायस उसे रिसीव करने नहीं पहुंच सका था। यस बाबा, डोंट वरी, आई विल मैनेज। फराज साहब को इतला मिलते ही वो ज़रा परेशान हो गए थे। जी जी, मैं कैब लेकर बस घर ही आ रहा हूँ। प्लीज़ मॉम को डिस्टर्ब ना कीजिएगा, मैं बस अब रेस्ट करूँगा। वो उन्हें मुतमईन करता 2-4 कदम लेता मेन रोड की जानिब बढ़ने लगा था।
جبھی خود پر کسی کی نظروں کی تپش کا گمان سا گزرا۔ کوئی تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شرجیل ٹھہر کر یکدم پلٹا تھا، مگر پیچھے محض آدم زادوں کے ہجوم کے سوا کچھ نہ تھا۔ یار فریال، سچ میں تم اتنی کیئرلیس کیسے ہو سکتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں پہلے ہی 2.5 گھنٹے کی فلائٹ لے کر تھک چکی ہوں، اوپر سے تم گاڑی بھی نہیں لائی ہو۔ رمشا کو ایسے کیب بک کرواتا دیکھ کر تب چڑھی تھی۔ اتنا شور کیوں ڈال رہی ہو؟ بس ابھی 10 منٹ میں نزدیک ترین گاڑی ہمیں پک کرنے آ جائے گی۔ بتایا تو ہے مجھ سے گاڑی لگ گئی تھی۔ اب میں نے اس کی حالت دیکھی تو وہ بیچاری ICU میں ہونے کے قابل ہو گئی ہے۔ فریال نے فخر سے اپنا کارنامہ بتایا تھا۔ تو کیا گھر میں اور کوئی گاڑی موجود نہیں تھی؟ وہ غصے سے چڑھی۔ تھی یار تھی، مگر پھر ماما میری گاڑی کا پوچھتیں، اس لیے میں کیب لے کر آ گئی۔ اب وہ دونوں ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر مین روڈ کی جانب آ گئی تھیں۔ لو آ گئی گاڑی بھی، شاید وہ والی ہے۔ روڈ کے اس پار ایک لوکل کمپنی کی گاڑی کھڑی دیکھ کر وہ چہک کر بولی، جبھی موبائل اسکرین نے بھی بلنک کیا تھا۔ مطلب پکا وہی کیب تھی۔ چلیں بھائی، جلدی سے ہمارا سامان گاڑی میں رکھیں۔ فریال بیوی نے ہمیشہ کی طرح نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور گاڑی میں پورے کروفر سے براجمان ہو گئیں۔ شرجیل جو کال پر بات کرتا ابھی گاڑی میں صحیح سے بیٹھ بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک ایک اجنبی لڑکی کو اپنے برابر میں نشست سنبھالتا دیکھ کر چونکا۔ ایکسکیوز می، وہ متعجب لہجے میں گویا ہوا۔ آپ کون ہیں اور ہماری گاڑی میں کیا کر رہے ہیں؟ کیب کا ڈرائیور بھی بیچارہ گھبرا کر ڈگی بند کرتا ہوا گھوم کر سامنے آیا۔ آپ کی گاڑی؟ میڈم، یہ کیب میں نے بک کروائی ہے۔ شرجیل کو فضول سوال پر تب چڑھی۔ میڈم، یہ آپ کیسے بغیر اجازت گاڑی میں بیٹھ گئی ہیں؟ باہر آئیں پلیز۔ کیب کا ڈرائیور عزت سے بولا۔ کیوں باہر آئیں بھائی؟ یہ کیب ہم نے بک کروائی ہے، یہ دیکھیں۔ فریال نے بھی اپنے موبائل اسکرین شو کی تھی، جہاں انہی کی کمپنی کی ایپ سے کیب بک کی گئی تھی۔ ڈرائیور نے جلدی سے اپنا موبائل چیک کیا تھا۔ سوری میم، آپ کی کیب دوسری ہے۔ یہ کیب تو شرجیل احمد فراز نے ہی بک کروایا ہے، وہ مؤدبانہ انداز میں بولا۔ واٹ؟ فری کیا کر رہی ہو یار، باہر آؤ، ہماری دوسری گاڑی ہوگی۔ رمشا کو جھنجھلاہٹ ہوئی۔ ارے ایسے کیسے؟ وہ تو فل لڑنے کے موڈ میں تھی۔ محترمہ، سیکنڈ سے بھی پہلے میری کیب سے باہر نکلیں، ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ وہ تماشے پر تماشا ہوتا دیکھ کر چڑھی تو گیا تھا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ جائیں، اب تو میں بھی نہیں اتروں گی۔ بولیں کیا کر لیں گے آپ؟ وہ بھی اپنے نام کی اکلوتی واحد پیس تھی۔ اف، ڈونٹ میس ود می لیڈی، گیٹ آؤٹ آف دا کار امیڈیٹلی۔ شرجیل کا پارا ہائی ہوا تھا۔ یو، فریال نے تن سن کرتے انداز میں کچھ کہنا چاہا تھا۔ شٹ اپ فری، آئی ایم سوری سر، آپ کو ہماری وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی۔ تم باہر نکلو فوراً۔ رمشا نے تیزی سے معذرت کرتے اسے باہر نکالا تھا۔ یار رمشا، مجھے اس کھڑوس کا دماغ تو ٹھکانے لگانے دو۔ فریال صاحبہ الگ ہی موڈ میں تھیں۔ چپ کرو تم اور چلو، وہ آ گئی تمہاری بک کی ہوئی کیب۔ رمشا نے اس کی توجہ سامنے دلوائی، جہاں دور سے گاڑی اپنے قریب آتی محسوس ہوئی، جو پیچھے ونڈو سے سر نکال کر دیکھتے شرجیل کو دیکھ کر مزید دب گئی تھی، جس کے چہرے پر بڑی ہی قاتلانہ مسکراہٹ تھی۔ مس، آپ تو مجھے سمجھدار لگتی ہیں۔ یہ مس فری، رشتے میں آپ کی جو بھی محترمہ ہیں، پلیز انہیں حیدرآباد پاگل خانے شفٹ کر دیں۔ انسانیت پر ایک عظیم احسان ہوگا یہ۔ شرجیل ساتھ کھڑی رمشا سے بلند آواز میں مخاطب ہوتا واپس سر اندر لے گیا تھا، جبکہ فریال کے تو تن بدن میں مرچیں سی مچنے لگی تھیں۔ یوں؟ فریال جذبات میں اپنی تیز زبان کا استعمال کرتی شرجیل کی طبیعت صاف کرنے میں مصروف ہو گئی تھی، جس کی کیب حد نگاہ سے نکل چکی تھی۔ فریال یار چپ کرو، مین روڈ پر کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ رمشا نے شرمندگی سے لب دبائے۔ تم چپ کرو، وہ بدتمیز شخص مجھے پاگل بول گیا اور تم خاموش ہو۔ ہاں تو وہ کچھ غلط بھی نہیں کہہ کر گیا، ایسی پاگلوں والی حرکتیں کرو گی تو لوگ پاگل ہی بولیں گے۔ رمشا کا بھی دماغ گھوما تھا۔ تم دوست ہو یا دشمن؟ اس نے گھورا۔ تم جو بھی سمجھو، وہ بھی بے نیازی سے بولی۔ اوہ، مطلب دشمن۔ جاؤ۔ فریال انصاری اپنے پورے ہوش و حواس میں، رمشا درانی تمہیں طلاق دیتی ہے، طلاق دیتی ہے، طلاق دیتی ہے۔ فریال صاحبہ مکمل اداکاری کے انداز میں 2 قدم دور ہوتی بے یقینی کی کیفیت سے بولی تھی۔
او بھائی میں تو جا رہی ہوں گھر، رات ہونے والی ہے، تم یہیں مری رہو، رمشا غصے سے بولتی کیب کے جانب بڑھی، جبکہ ساتھ فریال بھی پیر پٹکتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ خالد اور فائزہ انصاری کے 2 ہی بچے تھے، بڑا بیٹا عادل انصاری اور اس سے 3 سال چھوٹی فریال انصاری۔ دونوں ہی بچے انصاری ہاؤس کی رونق تھے۔ خالد صاحب کا اپنا بزنس تھا۔ 2 سال پہلے ہی عادل نے اپنا MBA مکمل کر کے خالد صاحب کا آفس جوائن کر لیا تھا۔ فریال کا یہ فیشن ڈیزائننگ میں آخری سال تھا۔ انصاری ہاؤس کا برابر والا بنگلہ دورانی مینشن تھا۔ برابر بنگلہ اور اسکول کالج سب ساتھ پڑھنے کے باعث فریال اور رمشا درانی کی خوب دوستی تھی۔ خالد صاحب کے بھی محمود درانی سے خاصے اچھے مراسم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ فریال اور رمشا کے لیے یہ دونوں گھر بالکل بھی الگ نہیں تھے۔ محض ایک دیوار کے فرق کے علاوہ درانی مینشن اور انصاری ہاؤس کا ہر سکھ دکھ سانجھا تھا۔ او مائی گاڈ، اتنے سارے گفٹس! مطلب کیا آسٹریلیا کے سارے شاپنگ مالز خالی کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ سفیر نے اسے لڑکیوں کی بے تحاشا چیزوں سے بیگز بھرتے دیکھ کر شوخی سے چھیڑا۔ اس نے محض مسکرانے پر اتفاق کیا۔ کل رات ہی ویڈیو کال پر وہ ایک بار پھر اپنی لمبی چوڑی لسٹ اس کے ہاتھ میں تھما گئی تھی، اور وہ اس کی فرمائشوں پر صرف سر کو خم دیتا خاموش رہا تھا۔ چل بھائی، تیرا تو اللہ ہی حافظ ہے، لکھ کر رکھ لے، تو بہت جلد کنگلا ہونے والا ہے۔ سفیر نے اس کے چہرے کی بشاشت دیکھ کر پیشن گوئی کی، جس پر وہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ سفیر اپنے لیے شاپنگ کرنے کی غرض سے جینٹس سیکشن کی سائٹ چلا گیا تھا، جبکہ وہ کئی مہنگے اور نایاب پرفیومز کی خوشبو چیک کرتا انہیں پیک کروا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے نئی نئی خوشبوئیں کس حد تک پسند تھیں۔ کتنے ہی گفٹس وہ پہلے ہی پاکستان روانہ کر چکا تھا، اور اس حسینہ کی لسٹ ایک بار پھر جاری ہو چکی تھی، جس کی فرمائشیں پوری کرنا اسے بے حد آسان لگتا تھا۔ محمود درانی اور سائمہ درانی کو اللہ پاک نے 3 بچوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ سب سے بڑا بیٹا حیدر درانی، رمشا درانی اور پھر سب سے چھوٹا ساحل درانی۔ حیدر درانی نے اپنی ابتدائی تعلیم پاکستان میں ہی مکمل کی تھی، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ باہر چلا گیا تھا۔ حیدر کئی سالوں سے تعلیم کے باعث لندن میں رہائش پذیر رہا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ورلڈ ٹور پر نکل گیا تھا، جبکہ آسٹریلیا کے بعد اب اس کی سیدھی پاک کی فلائٹ تھی۔ رمشا درانی فریال کے ساتھ یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر کی طالب علم تھی، جبکہ تیسرے نمبر کے سب سے چھوٹے بیٹے ساحل درانی نے انٹر کے فوراً بعد ہی گریجویشن کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی میں اپلائی کر دیا تھا۔ پچھلے 1 سال سے وہ بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح باہر ہی اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ ان کے تینوں بچے ہی اپنی زندگی میں مگن تھے۔ درانی صاحب کا بھی اپنا بزنس تھا، جس کی بھاگ دوڑ بعد میں حیدر اور ساحل نے ہی سنبھالنی تھی۔ سورج کی روشن ٹھنڈی کرنیں نمودار ہوتے ہی رات کی گہری سیاہی اپنے اندر سموتی رخصت ہو چکی تھی۔ ایسے میں احمد ولاس کی چھت پر نمودار ہونے والا سورج خود میں بہت سے حادثات اور ان سے جڑی کہانیاں لے کر طلوع ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹرپ کیسا رہا برخوردار؟ احمد صاحب نے تازہ اخبار فولڈ کر کے رکھتے جم سوٹ میں ملبوس شرجیل سے خوشگوار لہجے میں پوچھا، جو شاید ابھی جاگنگ پر سے لوٹا تھا۔ ایز یوزول اچھا رہا۔ آپ یہ بتائیں ماما کہاں ہیں؟ اورنج جوس کا گلاس بھر کر لبوں سے لگاتے ان کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ کے لیے ناشتہ تیار کروا رہی ہیں، وہ بھی اپنی نگرانی میں۔ شرجیل ماں کی محبت پر مسکرایا۔ چلیں میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ساتھ ہی ناشتہ کریں گے۔ دیوار کی گھڑی میں وقت دیکھ کر اجلت بھرے انداز میں بولتا وہ غائب ہوا تھا، جبکہ وہ گہری سانس بھرتے پھر سے اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، لیکن ہمیں آپ کی کمنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا کہ ہما قریشی کی یہ کاوش آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ تو پھر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔